الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے، قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے، قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ انتہائی ذی قدر میری عقیدتوں کے مرکز و محور علماء امت، سلاطین ملت و جملہ غجوران اسلام، جس موضوع سخن کو اپنے دامن تکلم میں سمائے چند ساعتوں کے لیے آپ لوگوں کی سمع خراشی چاہتا ہوں، وہ ہے قرآنی انقلاب تاریخ کے تناظر میں۔ عالی وقار تاریخ کی الٹی زکند لگا کر 14 صدیاں پیچھے تاریخ کے اس ماحول پر طائرانہ نظر دوڑائیے جب ہر طرف ظلم و بربریت کی آندیاں تیز تر تھیں، شراب نوشی اور زناکاری پر فخر کیا جاتا تھا، عورتوں کو پاؤں کی دھول سمجھا جاتا تھا، اخلاقی اقدار ناپید تھے، شعوب و قبائل جنگ و جدل میں کٹتے جا رہے تھے، عبادت کا حال ما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیہ تھا، غیر اللہ کے سجدے، لات و منات کی پوجا، ہر پتھر کے سامنے سر جھکانا، ہر چڑھتے سورج کو سلام کرنا ان کے عقیدہ باطل کا حصہ تھا۔ بات بے بات، سالہ سال لہو کی ندیاں بہانا ان کا شیوا بن چکا تھا، جس کو حالی نے کچھ یوں بیان کیا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ جناب صدر، یہ خاک کو خون سے دھونے کا عمل جاری ہی تھا کہ اچانک مکہ کی دھرتی پر ایک ایسا آفتاب ہدایت طلوع ہوا کہ عربوں کی کایا ہی پلٹ گئی۔ جو کل تک خشب مسندہ تھے وہ کأنہم بنیان مرصوص ہو گئے، جو کل علی شفا حفرۃ من النار تھے وہ جنات عدن تجری تحتہا الانہار کے وارث بن گئے۔ جی ہاں جناب صدر، یہ قرآنی انقلاب ہی تو تھا کہ جس نے ہر سفید پتھر کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکانے والوں کی زبان سے انک حجر لا تنفع ولا تزر کے سرمدی اعلان کر کے چھرکے پر خچے اڑا دیے۔ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے دشمن کی بیٹی کے دوپٹے کے محافظ بن گئے۔ کل تک جو دور جاہلیت کے ساتھ پکارے جاتے تھے وہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا کے خطاب سے خدا کے چنیدہ شمار کیے جانے لگے۔ شعوب و قبائل کے بت ایسے چکنا چور ہوئے اور لوگ انما المؤمنون اخوۃ ان کی یوں عملی تصویر بنے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کا تر امتیاز ٹھہرا۔ ارے یہ قرآنی انقلاب ہی تو تھا کہ جس نے ابن ابی قحافہ کو صدیق اور ابن خطاب کو فارق بین الحق والباطل اور ابن عفان کو ذوالنورین اور ابن ابی طالب کو حیدر کرار بنا دیا۔ پھر چشمے پلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ جو کل تک گدڑیوں کے والی تھے وہ عالم کے سلطان بن گئے۔ کیسر و کسرا کے محلات ان کے پاؤں کی دھول ٹھہری، عرب عجم پر ان کی سلطانی کا سکہ چلنے لگا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جناب صدر، پھر زمانے نے کروٹ بدلی، قدیم روایات پامال ہو گئیں، غیرت و حمیت کا فقدان آیا اور ایک بار پھر بر صغیر پاک و ہند پر دور جاہلیت کے بادل منڈلانے لگے۔ مزاروں پر چراغاں، قبروں پر سجدے، محبت رسول کے نام پر فسق و فجور کی محفلیں رونما ہونے لگیں۔ زمانہ جاہلیت کی خرابیوں کو جدید انداز میں پیش کر کے دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش ہونے لگی۔ ممکن تھا کہ بر صغیر کا یہ معاشرہ گمراہی کی اسی دلدل میں دھنسا رہتا، مگر خلاق کائنات کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اس نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کے روحانی فرزندوں کو ایک ایسی جماعت کی صورت میں لا کھڑا کیا کہ جن کا منشور کتاب اللہ، جن کا عمل سنت رسول اللہ، جن کی دعوت توحید و سنت کی اشاعت اور شرک و بدعت کا رد تھا، جنہوں نے قرآن کی انقلابی تعلیمات کو خالصتاً پیغمبری رنگ میں بیان کر کے للہ ملک السماوات والارض کی تفسیر میں مسئلہ مختار کل اور کل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کی تفسیر میں مسئلہ علم
علم غیب اور ان الشرک لظلم عظیم کے ضمن میں شرک جیسے گھنونے جرم کو بے نقاب کر کے رکھ دیا، جنہوں نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد کے ضمن میں بدعات کا رد کر کے دین حقیقی کی سچی تصویر و تعبیر پیش کر کے لوگوں کو فرش کی پستیوں سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک یوں پہنچایا کہ بر صغیر کے جو حلابی ضلالت و گمراہی کے گڑھے سے نکل کر اللہ وحد کی دعائیاں دینے لگ گئے۔ جناب صدر، یہ قرآنی انقلاب ہی تو تھا کہ جس نے وہاں بدرہ کے مرد درویش حسین علی الوانی کو، زبدۃ المفسرین قاضی شمس الدین کو، عمدۃ المحدثین عنایت اللہ شاہ کو خطیب اسلام اور غلام اللہ خان کو شیخ القرآن اور پنپیر کے محمد طاہر کو عالم ربانی بنا کے رکھ دیا۔ جناب صدر، قرآن کی انقلابی تعلیمات نے کیا رنگ دکھایا کہ کریا و شہر سرا و فضا بدل ڈالے، بازاروں، کاروباروں، اذہانوں، عقائد کا رخ موڑ دیا، معیشت، تجارت، معاشرت و ثقافت و سیاست و حکومت کی منزلیں متعین کر دی۔ قرآن کی انقلابی تعلیمات نے فکر و شعور کو وہ وسعت عطا کی کہ دنیا جس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ جناب والا، دم رخصت اگر یہ بات نہ کروں تو کہیں نہ انصافی نہ ہو جائے کہ تاریخ کو فراموش کرنے والے تاریخ کے مجرم ہوا کرتے ہیں اور بعض امیر قومیں اپنے مجرموں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتی۔ لہٰذا ہم دور نبوت سے لے کر دور صحابہ تک، دور صحابہ سے لے کر دور تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، تبع تابعین سے مجتہدین تک، مجتہدین سے لے کر کرنے ائمہ تک اور کرنے ائمہ سے لے کر قرآن اکابر تک قرآنی انقلابی خدمات کی تاریخ میں ایک روشن باب کے مالک ہیں۔ لہٰذا آج ہمیں اپنی حیثیت کا تعین کرتے ہوئے قرآن کی انقلابی تعلیمات کی خدمات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی نظریہ و مشن کی پاسبانی کی جی جان سے کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں اپنے اس تقریر کا اختتام اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، شعار دی کو چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا، بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے، بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔